खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। ऐ खुदावंद जी, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं आज के इस मुबारक दिन के लिए जो तूने हमें एक साथ इकट्ठे होने का मौका दिया है। हम सब एक जमात की सूरत में इकट्ठे हो चुके हैं। ऐ रब जी, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। तू जो खालिक और मालिक है, तू रब्बुल फाज खुदा है। हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी हम्द करते हैं। ऐ रब जी, तू जो परवरदिगार है, बड़ा रहम करने वाला बाप है। हम तेरे बच्चे तेरे चरणों में आते हैं, तेरा शुक्र बजा लाते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी हम्द करते हैं, क्योंकि तूने हमारी जिंदगी में एक बार फिर नया दिन अता कर दिया है कि हम तेरी हम्द व सना कर सकें। ऐ रब जी, तू जो बड़ा कादिर मुतलिक बाप है, तू कवि और कादिर है, हर चीज पर तेरा इख्तियार है। ऐ परवरदिगार, तू हमेशा अपने बच्चों पर रहम करता है। तेरे बच्चे तुझे पुकारते हैं तो प्यारे खुदावंद खुदा, तू अपने बच्चों की सुनता है, क्योंकि तू सादक की हमेशा आवाज पर कान लगाता है और प्यारे खुदावंद, तू सादक की आवाज को सुनता है। ऐ परवरदिगार खुदावंद, तूने फरमाया कि ऐ मुकद्दसो मेरे पास आओ। प्यारे खुदावंद खुदा, अपने बच्चों को इनके गुनाहों से धो डाल और इन्हें अपनी मुकद्दसीन की जमात में शामिल कर, ताकि ये तेरी प्रस्तश कर सकें, तुझे धन्यवाद कह सकें, तेरी हम्द कर सकें। ऐ परवरदिगार, आज हम तेरे बच्चे एक नए दिन के मौका पर एक जमात होकर दूरों नजदीक से इकट्ठे हो चुके हैं और परवरदिगार तेरी हजूरी में इकट्ठे हुए हैं और तेरी हजूरी में झुक के हैं। तू प्यारे खुदावन अपने बच्चों पर रहम कर दे, क्योंकि तू हमेशा रहम करने वाला बाप है। तू कभी अपने बच्चों को प्यारे खुदावन खुदा नाराज नहीं करता। जो तुझे पुकारते हैं प्यारे खुदावन, तू उनकी सुनता है। आज तेरे बेटे और तेरी बेटियां तेरी हजूरी में आए हैं, तेरे हजूर अपनी इल्तिजाएं लेके आए हैं, अपनी दरख्वास्तें लेके आए हैं। ऐ परवरदिगार, अपने बच्चों की सारी दरख्वास्तों को सुन ले, उनको कबूल फरमा, उनकी दुआओं को सुन और उनको अपनी हजूरी में मकबूल नजर ठहरा। प्यारे खुदावंद खुदा, तेरे बच्चे बड़े ईमान, बड़े भरोसे के साथ तेरे चरणों में आए हैं, क्योंकि तू ही हमारा रब है, तू ही हमारा परवरदिगार है, तू ही हमारा खुदा है। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं जिसके सामने हम झुक सके, जिसके सामने अपनी इल्तिजाएं, दरख्वास्तें और दुआएं पेश करें। ऐ परवरदिगार खुदावन, तू अपने बच्चों की दुआओं को सुनने वाला बाप है। प्यारे खुदावन खुदा, अपने बच्चों की दुआओं को सुन और कबूल फरमा ले। प्यारे खुदावन खुदा, तू अपने बच्चों पर हमेशा रहम करना पसंद करता है। प्यारे खुदावन खुदा, तू जो गुस्सा करने में धीमा और रहम करने में गनी है, प्यार करने में गनी है। प्यारे खुदावन खुदा, तूने अपने बेटों और बेटियों से, अपने लोगों से ऐसा प्यार किया कि तूने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। प्यारे खुदावन, हमारे ईमान को और बढ़ा दे, ताकि हम तेरे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह पर ईमान और भरोसा रखते हुए हमेशा उसके नाम की तमजीद करें और हमेशा दूसरों के सामने प्यारे खुदावन खुदा तेरे नाम की इज्जत और जलाल देते हुए तेरे नाम की गवाही दे सकें। ऐ परवरदिगार, हम गुनाहगार हैं और गुनाहलुदा जिंदगी लेकर हमेशा तेरे चरणों में प्यारे खुदावन झुक जाते हैं कि तू हमारा बख्शने वाला बाप है। प्यारे खुदावन, इस वक्त तेरे बेटे और बेटियां जो तेरी हजूरी में हैं, प्यारे खुदावन, तो इनको पाक रूह का मसा लगा दे, इनकी सारी उन खताओं को जो जाने में इनसे सरजद हुई हूँ। प्यारे खुदावन, हम तेरे बच्चे तेरी हजूरी में आते हैं, हमारे उन सारी गलतियों खताओं को माफ फरमा दे, क्योंकि तू माफ करने वाला बाप है। प्यारे खुदावंद खुदा, आज तेरे हजूर इन बेटों और बेटियों को लेके आता हूँ। प्यारे खुदावंद खुदा, इस पूरी जमात को प्यारे खुदावंद, तेरा मैं गुनहगार बंदा, इनको तेरी हजूरी में ले आता हूँ, क्योंकि तू फरमाता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। प्यारे खुदावंद खुदा, हम
اپنی سوچ و فکروں میں گم پیارے خداوند گھومتے رہتے ہیں اور پیارے خداوند اپنی پریشانیوں میں مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن پیارے خداوند تیرے پاس ابدی آرام ہے۔ تو نے کہا کہ اے بوجھ سے دبے ہو اور تھکے ماندو میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ اے پروردگار رب جی، آج ہم اسی ایمان، اسی بھروسے کے ساتھ تیری حضوری میں آئے ہیں کہ تو اپنے بچوں کی فریاد کو سنتا ہے اور انہیں آرام بخشتا ہے۔ اے پروردگار رب جی، ہم تیرے بیٹے اور بیٹیاں کبھی مایوس نہیں ہو سکتے، کیونکہ تو ہمارا زندہ خدا ہے، تو ہمارا قادر خدا ہے، ہر چیز پر تو قادر ہے۔ میرے خداوند خدا، تو زندگی اور موت کا خالق ہے۔ اے پروردگار، تیری مرضی کے خلاف ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ ہم تیرے بیٹے اور بیٹیاں تیری حضوری میں آتے ہیں۔ میرے خداوند، ہم اپنی مرضی کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتے، جو کچھ بھی ہے اس میں تیری ہی مرضی بجا لاتے ہیں۔ اے پروردگار، ہمارے اسی ایمان کو اور زیادہ مضبوط کر دے۔ میرے خداوند خدا، آج میں اس جماعت کے ساتھ مل کر تیرے حضور دعا کرتا ہوں، سارے میرے ساتھ مل کر یہ بولے کہ اے خداوند خدا، ہماری زندگیوں میں اپنی پاک رحمتوں کو انجیل دے، ساری مشکلات کو، ساری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے پیارے خداوند خدا، تو اپنے کلام میں فرماتا ہے کہ پیارے خداوند خدا، تیرے کلام میں یوں مرقوم ہے کہ صادق کبھی مایوس نہیں ہو سکتا اور صادق کبھی بھوکا نہیں رہ سکتا۔ ببر کا بچہ تو حاجت مند ہو سکتا ہے، لیکن تیرے فرزند کبھی بھوکے نہیں رہ سکتے۔ اے پروردگار، یہ ایمان زدہ لوگ تیری حضوری میں آتے ہیں تو ان کے ایمان کو اور زیادہ بڑھا دے، تاکہ یہ اسی ایمان کے ساتھ ہمیشہ تیری جے کار کرتے رہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا پروردگار ہے، تو ہی ہمیں دینے والا ہے۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں جو ہمیں عطا کر سکے، تیرے سوا کوئی آسرا نہیں جس کے سامنے ہم اپنی فریادیں رکھ سکیں۔ اے پیارے خداوند، آج تیرے بیٹے اور بیٹیاں جو اس وقت ہم ایک آواز ہو کر تیرے حضور پکارتے ہیں، پروردگار، تو ان سبوں کو اپنی پاک روح سے بھر دے۔ ان کی زندگیوں میں، ان کے گھرانوں میں کسی قسم کی جو پریشانی، مصیبت، تنگی، تکلیف ہے، وہ تیرے پاک اور پتر نام سے آج اسی وقت ختم ہو جائے اور ان کے گھرانوں میں خوشحالی آئے۔ میرے خداوند خدا، ان کی زندگیوں میں خوشحالی آئے اور ان کی زندگیوں میں میرے خداوند تیرا نام جلال پائے۔ اے پروردگار، اپنے ان بیٹوں اور بیٹیوں کی ساری منتوں، فریادوں کو سن لے اور میرے خداوند ان کی زندگیوں کو پاک روح سے بھر دے اور انہیں ہمیشہ اپنے میرے خداوند خدا نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے دے، تاکہ یہ تیرے پیچھے چلتے ہوئے تیرے سچے شاگرد بن سکیں۔ اس وقت ہماری دعا کو سن اور قبول فرما۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے زندہ اور جلالی نام کے وسیلہ سے، آمین۔ آج کا زندہ کلام مقدس یوحنا کی انجیل، اس کا 8واں باب 31 سے 42 آیت تک ہم پڑھیں گے۔ تب یسوع نے ان یہودیوں سے جو اس پر ایمان لائے تھے کہا، اگر تم میری بات پر قائم رہو گے تو تم در حقیقت میرے شاگرد ہوگے اور سچائی کو جانو گے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ اسے یہ جواب دیا گیا کہ ہم تو ابراہیم کی نسل سے ہیں اور کبھی کسی کے غلام نہیں رہے، تو کیوں کر کہتا ہے کہ تم آزاد کیے جاؤ گے؟ یسوع نے انہیں جواب دیا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے، اور غلام ہمیشہ تک گھر میں نہیں رہتا، لیکن بیٹا ہمیشہ تک رہتا ہے۔ پس اگر بیٹا تم کو آزاد کرے گا تو تم در حقیقت آزاد ہوگے۔ میں جانتا ہوں کہ تم ابراہیم کی نسل سے ہو، لیکن تم میرے قتل کے فکر میں ہو، کیونکہ میرا کلام تمہارے دل میں جگہ نہیں پاتا۔ میں نے جو کچھ اپنے باپ کے ہاں دیکھا ہے وہ کہتا ہوں، اور تم نے جو اپنے باپ سے سنا ہے وہ کرتے ہو۔ انہوں نے جواب میں اس سے کہا، ہمارا باپ تو ابراہیم ہے۔ یسوع نے ان سے کہا، اگر تم ابراہیم کے فرزند ہو تو ابراہیم کے سے کام کرو، مگر تم مجھے جیسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو۔
جس نے تم کو وہی سچی بات بتائی جو خدا سے سنی۔ ابراہیم نے تو یوں نہیں کیا تھا۔ تم اپنے باپ کے کام کرتے ہو۔ تب انہوں نے اس سے کہا، ہم حرام سے پیدا نہیں ہوئے، ہمارا باپ ایک ہے، یعنی خدا۔ یسوع نے ان سے کہا، اگر خدا تمہارا باپ ہوتا تو تم مجھ سے محبت رکھتے، کیونکہ میں خدا میں سے نکلا اور آیا ہوں۔ لیکن میں آپ سے نہیں آیا، بلکہ اس نے مجھے بھیجا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز مومنین، یقیناً خداوند کے کلام نے آج آپ کو چھوا ہے، اور اسی ایمان کے ساتھ کہ خداوند نے آج ہماری زندگی میں بدلاؤ پیدا کیا ہے، آج خداوند نے ہم پر اپنا رحم اڈیلا ہے، اسی ایمان سے آج کے اس کلام کو، آج کی دعا کو اپنے عزیز دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور جو دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ جیزس میڈیا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہر روز خداوند کا زندہ کلام آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔